یہ تقریباً 6 مواقع ہیں، 6 جگہیں ہیں جہاں پر ضرورت کے مطابق اصلاح معاشرہ کی خاطر ہم غیبت کر سکتے ہیں۔ ایک شاعر نے ان کو بڑے ہی اچھے انداز میں پرویا ہے اور فرمایا، عربی شاعر کہتا ہے، القدح لیس بغیبت فی ستۃ، القدح لیس بغیبت فی ستۃ، متظلم ومعرف ومحذر ومجاہر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا اس وقت غیبت نہیں ہوگی جب 6 جائز جگہوں میں کی جائے۔ وہ 6 جگہیں کیا ہے؟ نمبر 1، متظلم، وہ آدمی جو ستایا ہوا ہے، کسی ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے اور وہ مظلوم ہے۔ اگر مظلوم انصاف لینے کے لیے کورٹ اور کچہری میں جا کر اپنے ظلم کی داستان، اپنے مظلومیت کی داستان بیان کرے کہ فلاں نے مجھ کو اس طرح سے ستایا ہے، مجھے مارا ہے، پیٹا ہے، گالم گلوچ دی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو حالانکہ وہ مظلوم اس ظالم کی غیر موجودگی میں اس کے تمام عیوب کو بیان کر رہا ہے، اپنی مظلومیت کی داستان سنا رہا ہے، جو یقیناً غیبت کی تعریف میں آتا ہے، کیونکہ غیبت یہی ہے کہ کسی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے عیوب کو بیان کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر انسان کی پکڑ نہیں کی، اسے معاف کیا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، ستایا ہوا ہے، وہ اس لیے اس بات کو بیان کر رہا ہے تاکہ ظالم کو لوگ ظلم سے روکیں اور مجھے انصاف دلا دیں۔ تو مظلوم اپنے ظلم کی داستان کہہ سکتا ہے، بھلے اس میں ظالم کی غیبت ہو رہی ہو۔ نمبر 2، وہ معرف، ایک آدمی جو کسی کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سماج اور سوسائٹی میں کوئی انسان آیا کہیں دور سے چل کر اور اسے کسی انسان سے ملنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ انسان جو آپ کے علاقے کا کارپوریٹر ہے، وہ انسان جو آپ کے علاقے اور اس ایریے کا میئر ہے اور اتفاق سے اس کے پیروں میں لنگڑا پن ہے، وہ آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں میئر صاحب سے ملنا ہے۔ اچھا، میئر صاحب سے ملنا ہے؟ جی۔ اچھا، وہی جو ایک پیر کے لنگڑے ہیں؟ ہاں، انہی سے ملنا ہے۔ آپ کے پاس وہ آدمی آیا ہے اس میئر سے ملنے کے لیے، پتہ پوچھ رہا ہے، اور آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے، غلط جگہ پر نہ، آپ نے انٹروڈیوس کراتے ہوئے کہا، اچھا وہی میئر صاحب جو ایک پیر کے لنگڑے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیے ان کی آفس یہاں پر ہے۔ آپ نے ان کو بتایا تو ان کا ایک عیب بھی آپ نے ذکر کیا، اس لیے کہ وہ لنگڑے ہیں، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کا عیب بیان کر کے ان کو ذلیل کریں، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سامنے والا انسان جو پتہ اور ایڈریس پوچھ رہا ہے وہ اپنی صحیح منزل پا لے، غلط جگہ پر نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ نے ان کے لنگڑے پن کو بیان فرمایا۔ تو اس طرح تعارف اور انٹروڈکشن کراتے ہوئے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی کے عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے، بشرط کہ ہماری نیت صاف ہو، ہم کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا یہ نہ چاہتے ہوں۔ وہ محذر، تیسری جگہ جہاں پر آدمی غیبت کر سکتا ہے وہ جگہ ہے کہ جب کوئی انسان سماج اور معاشرے میں مشہور ہو گیا ہو، لوگ اسے دھوکہ کھا رہے ہوں، لوگوں کو فریب میں ڈال رہا ہو اور اپنی جھوٹ اور فریب کاری میں لوگوں کو پھنسا رہا ہو، تو اس کے جال سے لوگوں کو بچانے کے لیے آگاہ کرتے ہوئے آپ اس کے عیبوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا ایجنٹ ہے آپ کے علاقے میں جس سے جا کر لوگ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا سودا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں گھر لینا ہے، ذرا بتائیے، یا ہمیں فلاں پراپرٹی خریدنی ہے، ذرا ہماری مدد کیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ یا وہ ایسا ایجنٹ ہے جو لوگوں کو ایبراڈ بھیجتا ہے، سعودی، دبئی، کویت، قطر وغیرہ وغیرہ۔ آدمی جا کر اس کی آفس میں اپنے پاسپورٹ جمع کرتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق وہ پیسے جو درکار ہیں ٹکٹ کے لیے، ویزے کے لیے، اس کے خرچ اور اخراجات کے لیے، سب کچھ وہ آدمی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ آدمی اس کے پیسے جمع کر کے بھی اسے نہیں بھیجتا، مہینوں وہ آدمی دوڑ رہا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، نہ تو وہ ایبراڈ جا کر کام پاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے پیسے واپس پاتا ہے۔
ایسے کتنے لوگوں کو اس ایجنٹ نے پھنسا رکھا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجنٹ ایسا ہے جس کے چنگل میں اگر کوئی آیا، جس کے جال میں اگر کوئی پھنسا تو پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا پیسہ اس نے غبن کیا ہوا ہے، اس قدر لوگ اس کے یہاں آ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا بھئی مجھے بھی ایبراڈ جانا ہے روزی روٹی کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں آفس کے تھرو جاؤں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجنٹ ایسا ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب سے کام لیتا ہے، آپ بتائیے کہ بھئی وہاں جانا آپ کا اچھا نہیں ہے، وہ تو ایسا اور ایسا ہے، وہ دیکھو فلاں اور فلاں کے اتنے پیسے اس نے غصب کر لیے، ابھی تک نہیں لوٹایا، نہ باہر بھیجا اور نہ پیسے دیے۔ وہ فلاں اور فلاں آدمی بھی آئے تھے، وہ سالوں سے دوڑ رہے ہیں، نہ ان کا پیسہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ میرے بھائی آپ اس آفس میں جانے سے بچیے، وہ آدمی صحیح نہیں ہے، آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے آگاہ کر دیا، آپ نے اس کو وہاں اس کے جال میں پھنسنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ محدثین کرام نے یہی کام کیا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو حدیثیں گڑھتے تھے، بناتے تھے، فیبریکیٹ کرتے تھے، محدثین نے ان کی سوانے کو عوام الناس کے سامنے ایک ایک چیز واضح کر دی، کھرا کھوٹا واضح کر دیا، اور اس طرح سے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ان کی روایت کردہ چیزوں سے بچیں تاکہ ضعیف اور موضوع روایات کا چلن عام نہ ہو۔ یہ جائز ہے۔ یہ تیسری جگہ ہے، گویا مظلوم انسان اپنی داستان ظلم بیان کر سکتا ہے، بھلے غیبت ہو جائے۔ نمبر 2، آپ کسی کا تعارف کرتے ہوئے کوئی عیب اگر بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کسی انسان کے دھوکہ، مکر و فریب اور اس کے جال سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے عیب کو بیان کر کے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، وہ مجاہر فسقاً، وہ آدمی جو کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا ہو، اور آپ اس کے فسق و فجور سے اس کو روکنے کے لیے کسی سے اگر کہنا چاہیں، یا خود آپ جا کر اپنے گھر میں کہیں کہ بھائی وہ دیکھو میں نے پڑوس میں فلاں کے لڑکے کو دیکھا ہے، آپ ان کے ابو سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، آپ ان کے ابو سے کہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس چیز سے منع کریں، وہ شراب پیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے، صرف خود نہیں کتنے اور نوجوانوں کو اس لت میں وہ مبتلا کر چکا ہے۔ تو وہاں پر آپ وہ پڑوسی کی غیبت کر رہے ہیں اپنے بھائی سے یا اپنے ابو سے، صرف اس لیے تاکہ ان لوگوں کی مدد سے آپ اس انسان کو برائی سے بچا سکیں۔ جائز ہے۔ وہ مستفتن، اسی طرح 5واں انسان وہ ہے یا 5ویں جگہ جہاں پر کسی کی غیبت کی جا سکتی ہے، جب فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہو۔ فتویٰ اگر پوچھنے کے وقت کسی کا عیب بیان کرنا ضروری ہو جائے تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مفتی اگر جواب دیتے ہوئے اسے بھی ضرورت پڑی کہ وہ کچھ چیزوں کو بیان کرے تاکہ سامنے والے کو صحیح فتویٰ مل جائے، اگرچہ کہ اس بیان میں کسی کی غیبت ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، کیونکہ آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے، صحیح فتویٰ دینا ہے، اس لیے اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ اور آخری چیز، ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکری، وہ آدمی جو کسی غیر اسلامی کام سے کسی کو روکنے کے لیے مدد چاہے۔ آپ نے سماج اور معاشرے کے کسی انسان کو بدکاری میں لت پت پایا اور آپ نے محسوس کیا کہ اسے اس بدکاری سے بچانا چاہیے، اور اس کی تدبیر آپ نے یہ سوچی کہ اگر میں بولتا ہوں، میں زبان کھولتا ہوں تو شاید مجھ سے لڑائی ہو جائے، تو میں کیا کرتا ہوں، چلو میں اپنے فلاں صاحب سے کہتا ہوں جو عہدہ اور منصب رکھتے ہیں، جو علاقے کے میئر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو کارپوریٹر ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ ان کے پاس جا کر اس لیے کہتے ہیں وہ فلاں آدمی ایسا اور ایسا ہے، اس کو اس برائی سے روکیے۔ آپ صاحب منصب ہیں، کرسی اور عہدہ آپ کے پاس ہے، آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسے انسان کے لیے طاقت کے استعمال کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہاں جا کر غیبت کی اس کی کہ فلاں آدمی بدکاری میں لت پت ہے، فلاں آدمی سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی میں لت پت ہے، فلاں آدمی شراب اور مختلف قسم کی نشہ خوری میں لت پت ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے آپ دوسرے کی مدد لے رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں۔ جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سماج کو، سوسائٹی کو ایسے غلط عناصر سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے جگہوں پر اسلام نے گنجائش رکھی ہے کہ اپنی نیتیں آپ صاف رکھیں، تو بھلے کسی کی غیبت ہو رہی ہو، اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کی امیج گرانا چاہتے، بلکہ صرف اس لیے تاکہ سماج اور معاشرہ پاک ہو جائے اور یہ برائیاں ختم ہو جائیں، تو ایسے صورتوں میں
اسلام نے گنجائش رکھی ہے، ضرورت پڑنے پر آپ کسی کے عیب کو بیان کر سکتے ہیں۔ وہ 6 جگہ ہیں۔ نمبر 1 مظلوم بیان کر سکتا ہے، نمبر 2 وہ آدمی جو کسی کا انٹروڈکشن کرا رہا ہو، نمبر 3 وہ جو کسی کے شر و فساد سے کسی کو آگاہ کر رہا ہو وہ بیان کر سکتا ہے، نمبر 4 وہ آدمی جو کسی کے فسق و فجور سے اس کو روکنا چاہتا ہو وہ اس کی عیب کو ضرورت پڑنے پر بیان کر سکتا ہے، نمبر 5 وہ آدمی جو فتویٰ دے رہا ہو یا جو سوال کر رہا ہو ضرورت پڑنے پر عیب بیان کر سکتا ہے، اور نمبر 6 وہ آدمی جو کسی برائی پر قابو پانے کے لیے کسی دوسرے کی مدد چاہتا اور طلب کرتا ہو تو وہاں پر بھی وہ ضرورت پڑنے پر عیب جوئی کر سکتا ہے۔ اس کی گنجائش ہے، ہم اپنی نیتیں اگر صاف رکھیں تو یہ دروازے کھلے ہیں، لیکن عام حالات میں غیبت بہرحال گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے